کی جاری ہے، آپ تلاوت کریں۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے، صلاۃ کی پابندی جو ہے انسان کو برائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز کا پابند ہو اور خوب توجہ کے ساتھ اور نماز کے جملہ شرائط کو پورا کرتے ہوئے ادا کرے تو نماز اس کے اندر ایک تبدیلی لاتی ہے، اس کے مزاج کے اندر، عادات و اطوار کے اندر۔ وہ عادات و اطوار اور مزاج تبدیل کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روک لیتی ہے۔ ذکر اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو فرماتا ہے کہ اہل کتاب سے اگر تمہیں بحث کرنی پڑے، مجادلہ کرنا پڑے، مناظرہ کرنا پڑے تو طریقہ تم نے اچھا رکھنا ہے، انداز اچھا اپنانا ہے، اسلوب اچھا اپنانا ہے۔ ان سے بحث کرنا یا مناظرے کرتے ہوئے اپنے انداز کو گرانا نہیں ہے، بلکہ دلائل آپ کے قوی ہوں، آواز چاہے دھیمی کیوں نہ ہو، آواز چاہے دھیمی ہی، یعنی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اس کے بعد رب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور دیکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھنا جانتے تو مشرکین اور اہل کتاب الزام لگا دیتے کہ انہوں نے ہماری کتاب دیکھ کے یہ بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت، بندہ لکھنا پڑھنا کیوں جانتا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لکھتا کیوں ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے کہ یاد رہے، کتاب کی ضرورت کیوں ہے کہ اس کا علم کم ہے، علم کم ہے، علم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ کتاب پڑھتا ہے، لکھتا کیوں ہے کہ بھولے نہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پڑھنے میں کسی نبی کسی انسان سے نہیں پڑھتا، کسی کتاب سے نہیں پڑھتا، بلکہ نبی کو کون پڑھاتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان پڑھاتا ہے۔ کون پڑھاتا ہے؟ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص نہیں ہوتا، وہ علم اللہ سے پڑھتا ہے۔ اور لکھنا بھی نہیں جانتا، لکھنا کیوں نہیں جانتا؟ اسے بھولنے کا خدشہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا محافظ ناصر و نصیر کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار اعتراض کر دیتے کہ حضور کو اگر پڑھنا آتا تو کہتے کہ انہوں نے ہماری کتاب دیکھی ہے، یہودی کہتے ہیں ہماری کتاب دیکھی ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب دیکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، بلکہ آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ تو علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بطور معجزہ لکھنا اور پڑھنے کا آپ بعض اوقات اظہار بھی کرتے تھے۔ آخری دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنا پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر رب کریم کہتا ہے کہ کفار جو انکار کرنے والے ہیں اور ان کے انکار کی وجہ کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، ان کو کوئی شک نہیں ہے، محض ضد، ہٹ درمی اور اپنی خواہشات کی عدم تکمیل ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد شراب چھوڑنی پڑے گی، جوا چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑنی پڑے گی، برا اخلاق چھوڑنا پڑے گا، برا کردار چھوڑنا پڑے گا، ظلم چھوڑنا پڑے گا۔ اپنی ان بری عادتوں کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے بیچ میں؟ نفس پرستی، شہوات پرستی، بری عادتوں کا نہ چھوڑنے کا ان کی چاہت۔ لیکن وجہ کیا بناتے ہیں؟ بے توقع سے اعتراض کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ جس کا آپ وعدہ کر رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اجرت کرتے ہیں کہ عذاب جلدی آئے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب آئے گا تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں 3 جگہ اسی مضمون سے پہلے ہم 2 بار پڑھ چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، جو ذی روح ہے وہ مرے گا، جو زندہ ہے وہ کیا ہوگا؟ مرے گا۔ فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تمہیں کیا کیا جائے گا؟ لوٹایا جائے گا۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ فرماتا ہے انہیں جنت عطا کی جائے گی، اور یہ کن کو عطا کی جائے گی؟ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے تھے، اللہ پر اعتماد کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جتنی بھی مخلوق ہے اس کے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مخلوق کی جو رزق ہے اس دنیا میں پیدا کر دیا،
اگر کسی مخلوق تک، انسانوں تک اگر رزق نہیں پہنچ رہا تو اس کی وجہ اللہ کا نظام نہیں ہے، رب تو دے رہا ہے، انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، ذخیرہ اندوز ہے، مفاد پرست گروہ ہے۔ ابھی مہنگائی ہوگی تو مہنگائی کا مطلب ہی نہیں کہ اناج اگنا بند ہو گیا یا بارش برسنا بند ہو گئی، زمین نے اناج اگانا بند کر دیا، ایسی کچھ نہیں ہے، بارش بھی اس طرح برس رہی ہے، زمین اناج بھی اسی طرح اگا رہی ہے، لیکن ذخیرہ اندوز اور مفاد پرست و ظالم ٹولہ جو ہے ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے مخلوق خدا کس کی محتاج ہو رہی ہے؟ نان شبینہ کی محتاج ہوتی ہے، جو رزق روزی کی محتاج ہوتی ہے۔ واللہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مخلوق کا رزق میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور اس رزق کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھیں، سوالیہ انداز ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چاند سورج کو کس نے تابع کیا ہے؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ۔ کیا؟ تو کہا تم بھٹک رہے کیوں ہو؟ تم بھٹک رہے کیوں ہو؟ کوئی بھی شخص ہو اگر وہ غافل ہو، رب کے آگے نہ جھک رہا ہو نہ شکرا ہو، اس سے پوچھا جائے کون ہے تیرا رب؟ جواب کیا ہو؟ سانس تیری کون چلا رہا ہے؟ تیرے آنکھ کو دکھا رہا کون ہے؟ تیرے کان کو سنا رہا کون ہے؟ تیری زبان سے بلوا رہا کون ہے؟ تیرا اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ باہر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اگلا سوال یہ ہوگا اتنے احسانات ہیں تو پھر ناشکرا کیوں بنتا ہے؟ اب وہ ناشکرا کیوں بنتا ہے؟ نفس کے غلبے کی وجہ سے، یا شیطان کے حملے کی وجہ سے، یا اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندے پر رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، کوئی وقت آتا ہے وہ نہ پیسوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، کتنے فقیر ہیں جو امیر بن جاتے ہیں، کتنے امیر ہیں وہ غریب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا ایک نظام ہے، میرا کیا ہے؟ امیری میں ہی دے رہا ہوں، اگر کسی میں تنگی آ رہی ہے تو پیچھے میں نے ہی تنگی دی ہے، لیکن بعض اوقات تنگی کی وجوہات انسان کے اپنے برے اعمال اور برے تجربے ہوتے ہیں، برے تجربے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ ہی کرتا ہے، کائنات کا رب ہے۔ اور کہہ دیں، آپ انہیں کہہ دیں جب سب کچھ اللہ کرتا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں پھر اسی کی ہی ہیں، سارا کمال پھر کس کا ہے؟ اسی کا ہی ہے، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں غفلت کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہی ہے، اگر کوئی اس کو کھیل تماشا بنائے گا کھیل تماشا بن جائے گا، کوئی اس کو بامقصد بنائے گا تو یہی دنیا کی زندگی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گی، دنیا میں کامیابی کا کیا ہو جائے گی؟ ذریعہ ہو جائے گی۔ تو فرمایا حقیقی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی تو بعد میں آنی ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، کوشش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ دعا بھی کرنی، کوشش بھی کرنی، محنت ضروری ہے، دعا کے ساتھ کوشش ہر کام کرنے سے پہلے دعا بھی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اللہ پر اعتماد اور توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر صبر، استقامت اور مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جو اسباب ہے، دنیا عالم الاسباب ہے، یا اسباب کے تحت جب وہ کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کس کوشش کی بات کر رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ نیکی کی، بھلائی کی، اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، سچائی کی، عفت و امانت کی، پارسائی کی، دیانتداری کی، امانت داری کی، یہ اللہ کی راہ ہے۔ کہا جو اس راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم رستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کن کے ساتھ ہے؟ اس وقت سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے، رومی سے مراد، ایک تو رومی سے مراد یا عیسائی ہے، ملک روم کن کا تھا اس وقت؟ عیسائیوں کا تھا۔ تو اس کے اس صورت کے شروع میں ہی ہوا یہ کہ اہل فارس بت پرست تھے اور رومی عیسائی اہل کتاب تھے۔ کیا تھے؟ مشرکین خوش ہوئے مسلمانوں پر، انہیں تان کیا کہ تم کہتے ہو کہ اہل کتاب بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم مشرکین جو ہیں ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، دیکھو تمہارے جو رومی اہل کتاب ہیں، اہل کتاب عیسائی ہیں، ان کی فوج یا ان کی حکومت کو پارسیوں نے، آگ پرستوں نے کیا کر دیا؟ اہل فارس نے ان کو شکست دے دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ الف لام میم غلبت الروم، ابھی تو روم کیا ہو گیا، رومی کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔
فی ارض الارض، قریب کی زمین میں، ومن بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، ان 9 سال کے اندر اندر تم دیکھو گے رومی پھر کیا ہو جائیں گے، 9 سال کے اندر اندر وہاں رومی غالب ہوئے یا مسلمان، بدر کا معرکہ ہوا، کفار پر مسلمانوں نے بھی کیا پائی، فتح پائی۔ ایک پیشن گوئی تھی، اس کا اظہار، تو کہا اللہ کی مدد ہے، وعد اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ زمین کی سیر کریں، زمین میں گھومیں، کس لیے؟ پھر دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں پر موہنجو دڑو جاتے ہیں یا پرانی جگہوں پہ جاتے ہیں، آثار قدیمہ پہ جاتے ہیں، تو دیکھیں کتنے مضبوط لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے۔ کہا دیکھیں ان لوگوں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں، وہ جب چلتے ہیں زمین پر، انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جو قوت طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، تعمیر و ترقی کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ تھے، جب حق کا انکار کیا تو حق والے نے ان کو تباہ کر دیا، نبی آئے، نبی کا انکار کیا تو ان کی کیا ہو گئی، تباہی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہا ہے، کیا کرا رہا ہے؟ بغیر پہچان کے تعلق قائم نہیں ہوتا ہے، بغیر پہچان کے تعلق، جتنا اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی پہچان کے لیے، انسان کس طرح پہچانے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کی تخلیق کے ذریعے پہچانے گا۔ اللہ انسان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر جب غور و فکر کرتا ہے تو ہر چیز اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ مخلوق کس کی طرف لے جا رہی ہے؟ خالق کی طرف۔ مخلوق کس کی طرف لے جا رہی ہے؟ ہر مخلوق کس کی طرف لے جا رہی ہے؟ ہر مملوک مالک کی طرف لے جا رہی ہے۔ جہاں رزق ہے تو وہ رازق کی طرف لے جا رہا ہے، جہاں حیات ہے تو وہاں وہ حیات دینے والے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں تو ہر مخلوق اب خالق کا کیا کر رہی ہے؟ اشارہ کر۔ اللہ فرماتا ہے فسبحان اللہ، رب پاک ہے، اس کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی، شام کو بھی، دوپہر میں بھی اور رات کے وقت بھی اسی کی تعریف ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، مردہ چیز سے زندہ چیز نکلتی ہے، بیج ڈالتے ہیں بظاہر مردہ ہوتا ہے لیکن اس سے ایک تناور درخت تمہارے سامنے نکل جاتا ہے، اور مردہ چیز سے زندہ چیز نکالتا ہے، زندہ چیز سے کیا نکالتا ہے؟ مردہ چیز نکالتا ہے۔ یہ الارض بعد موتها، زمین مردہ ہو جاتی ہے، تم دیکھتے ہو بالکل بیابان ہو گئی، خشک ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس زمین سے پھر سرسبزہ ہو جاتا ہے۔ وہ زمین کی حیات کیا ہے کہ اس میں کیا ہو جانا؟ سبزہ ہو جانا۔ کا سیم اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد تمہیں بھی اٹھاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم پھیل گئے، فرمایا کہ تمہاری ازواج پیدا کی گئی، بیویاں پیدا کی گئی، تمہارا نکاح ہوتا ہے، زوجہ کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون ملے، تمہاری تبھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تمہیں سکون ملے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا کیا رکھ دیا گیا؟ تعلق رکھ دیا گیا، تمہارے درمیان میاں بیوی کے درمیان محبت کا اور مودت کا کیا رکھ دیا گیا؟ تعلق رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرء لاربع، جب نکاح کیا جاتا ہے تو عام طور پر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں؟ لحسبها ومالها وجمالها ودینها، عورت کا مال، اس کا حسن و جمال، اس کا خاندان، اس کا حسب نسب اور اس کی دینداری۔ کہا دیکھا تو 4 چیزیں جاتی ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کردار کو اول نمبر پہ رکھو، کردار کو، سیرت اور کردار کو اول نمبر پر رکھو، کریکٹر کو اول نمبر پر رکھو۔ کسی سے تعلق قائم کرنا ہو، دوستی کا تعلق قائم کرنا ہو، رشتہ داری کا تعلق قائم کرنا ہو تو اس کا مال، حسب اور حسب نسب کو نہ دیکھنا، اس کی دینداری اور کردار کو دیکھنا، کیونکہ تعلق کی ابتدا تو تم رکھ لو گے لیکن تعلق کی بقا اور قائم رہنے کا تعلق کردار سے ہوتا ہے۔ جتنا اچھا کردار ہوگا تعلق اتنا زیادہ رہے گا۔ تو کہا کہ اول نمبر جو تمہاری ترجیح اول ہو، فرسٹ پریورٹی جو چیز ہو، تمہاری ترجیح جو ہو نکاح کے اندر، وہ کیا ہو؟ دینداری ہو، اخلاق ہو، کردار ہو۔ اس کے بعد پھر دوسری چیزیں دیکھو کہ خوبصورت ہو یا مال والی ہو، جمال والی ہو، اس کے بعد کا۔ اگر یہ آپشن الٹا کر دیا، خوبصورتی کو پہلے نمبر پہ رکھا، کردار کو آخری نمبر پہ رکھا، تو بس خوبصورتی کا نشہ تو 2-3 مہینوں میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد لڑائی جھگڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کیوں کہ تعلق کی بقا اور دوام کس سے ہے؟
کردار سے، دوستی کا تعلق بھی ہو، رشتہ داری کا تعلق بھی ہو، عام تعلق بھی ہو، آپ جیسے دوستی رکھتے ہیں اس کے لیے بھی کردار دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان کا کردار اپنے دوست کے مزاج اور دین پر بنتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، دوستی لگانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لو کس سے دوستی لگا رہے ہو۔ جس سے دوستی لگا رہے ہو اگر وہ اچھے کردار کا ہے تو تمہارے اندر بھی اچھے کردار کا رنگ آئے گا، اگر وہ برے کردار کا ہے تو ضرور تم پہ اس کا اثر پڑے گا، اگر وہ بری عادت کا ہے تو ضرور تم پر اس کا کیا پڑے گا، اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلی دفعہ جو اثر پڑتا ہے، پہلی دفعہ ظاہری اثر پڑتا ہے، پہلی دفعہ جو پڑتا ہے، لیکن بار بار جب ملا جاتا ہے تو پھر کردار کا پتہ چلتا ہے اور پھر تعلق آگے بڑھتا ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق، تم سب الگ الگ بولیاں بولتے ہو، تمہارے الگ الگ رنگ ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ساری میری نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ علم والوں کے لیے اس میں نشانی، تم رات کو سوتے ہو، دن میں جاگتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، کہا اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور سننے والوں کے لیے کہا بارش نازل ہوتی ہے اس سے پہلے گرج یا چمک ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اپنی مختلف مخلوق کو پیدا کیا وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اور ساری اعلیٰ صفات اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عزیز و حکیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے چہرے کو اس دین اللہ کی اطاعت کے لیے یکسو کر لو، اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرو۔ فرماتا ہے اسی کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اپنی اپنی باتوں اور اپنے اپنے عقیدے پہ وہ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور انسان کا ایک نفسیاتی مزاج بتایا جا رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کیا پہنچتی ہے، کسی بھی قسم کی ہو، مالی جانی، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت جب پہنچتی ہے تو پھر فوراً اللہ کہتا ہے کہ دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ اچھی بات ہے، دعائیں مانگنا اچھی بات ہے، مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مزاج بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے اسے کون یاد آتا ہے، تو اچھی بات ہے، اللہ اس کو بھی خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی خوش ہوتا ہے۔ کہا مزاج کیا ہے کہ مصیبت میں ہو فوراً دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ہی میں ان سے اگر مصیبت ہٹا دوں، اپنی نعمت دینا شروع کر دوں، خوش بھی ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے بھول جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، وما آتیتم من الربا لیربو فی اموال الناس ولا یربو عند اللہ، تو تم سود لیتے ہو، سود کا مطلب عام طور پہ کل قرض جر منفع فهو الربا، کسی کو 10,000 روپے یا 20,000 روپے قرضہ دے کر، کسی کو 1 لاکھ قرضہ دے کے بولا جب واپسی 1.5 لاکھ لوں گا، یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا کسی کو 1 لاکھ قرضہ دیا اور کہا کہ 2 مہینے بعد 1 لاکھ دینا، لیکن اگر 3 مہینے ہو گئے تو 10,000 بڑھتے جائیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ یا کسی کو 1 لاکھ قرضہ دیا اور کہا کہ 6 مہینے بعد 1 لاکھ واپسی کرنا، لیکن ہر مہینے کے 500 ایسے ہی دیتے رہنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ کہ تمہارے نزدیک تو سود سے تمہارا مال بڑھ رہا ہے، فرمایا فلا یربو عند اللہ، رب کے نزدیک نہیں بڑھ رہا، وہ تباہی لا رہا ہے۔ وہ 1,000 روپیہ 2,000 یا لاکھ 2 لاکھ سود کے تمہارے مال میں کیا لا رہے؟ صرف مال میں تباہی نہیں لا رہے، تمہارے خون میں، نسل میں، اور جو ان مال سے تم کھا پی رہے ہو اس سے تمہاری کیا آ رہی ہے؟ تباہی لا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا۔ کہا تم جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو بظاہر تو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کمی ہو رہی ہے، کہا کمی نہیں ہو رہی، وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے، تو اس کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے کہ زمین یعنی بری خشکی یا تری میں کہیں بھی کوئی فساد آتا ہے، کوئی کیا آتا ہے؟ فساد آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ اکثر و بیشتر انسان کے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر انسان کے اپنے ہاتھ کا ہی کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ سہولیات کے چکر میں صحت چلی گئی نا، سہولیات کے چکر میں پہلے لوگ تھے ان کے پاس سہولتیں کم تھیں، اپنے جسمانی وجود کا زیادہ استعمال کرتے تھے، صحت برقرار تھی، لیکن جتنی سہولت ملتی جا رہی ہے اتنا بندہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جسمانی طور پر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی کے علاوہ بھی انسان میں جہاں بھی یہاں فساد آتا ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے،
تو بیچ میں اصل خطوط یا بدعمالیاں کس کی ہوتی ہیں؟ انسان کی اپنی ہوتی ہیں، تاکہ اللہ فرماتا ہے تاکہ بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھایا جائے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش کے سے پہلے جو ہواؤں کا نظام ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر آگے اگلی آیات کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ مردہ دلوں کو نہیں سنا سکتے، نہ آپ بیروں کو سنا سکتے ہیں، نہ آپ گمراہ کو راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ آپ کی بات وہی سنے گا جس میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، اور جو ایمان والا ہوگا۔ جو کون سا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پیدا کیا تم کمزور تھے۔ چھوٹا بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے؟ پھر تم کمزور تھے، پھر تم نوجوان جوان بنے، قوت والے ہو، کیا ہو گئے؟ قوت والے ہو گئے۔ کہا کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اب پھر کیا ہوگا؟ نوجوانی یا جوانی کے بعد کیا ہوگا؟ ادھیڑ پن اور بڑھاپا پھر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ ہی جس طرح چاہتا ہے تمہیں کیا کرتا رہتا ہے؟ بناتا ہی رہتا ہے، اسی کا ہی نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جو لوگ حق کا مسلسل انکار کرتے ہیں۔ اور سورۃ اللقمان ہے۔ لقمان کون ہے؟ ویسے تو حکیم لقمان، حکیم سے مراد کہ آپ اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ چونکہ اس سورہ کے اندر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ لقمان رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہی وہ حکمت والی کتاب کی آیتیں، ہدایتیں، رحمت ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ اور اچھے کام کون سے ہوتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آخرت پر یقین کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے 3 کام ہیں، نماز بدنی عبادت، یوت الزکوٰۃ مالی عبادت، آخرت پر یقین ذہنی عبادت۔ یہ 3 چیزیں انسان کی درست ہو جائیں، فکر، عمل، فکر اور عمل کے اندر سب سے مشکل کام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام جو ہے اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ نفل پڑھنا آسان ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو 3 کام، ایک مالی عبادت، یعنی ایک آگے نماز قائم کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، جسمانی عبادت، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اور عقیدہ ان کا کیا ہے؟ آخرت پر کہ رب کریم کے سامنے میں کیا ہوں، اپنے جملہ معاملات پر جواب دہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہدایت کریں۔ پھر کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو باتیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تو مشرکین نے پلان بنایا، انہیں کہانیوں کی کتابیں جمع کی، پچھلی قوم جتنے بھی ارد گرد کے جتنے ملک تھے وہاں سے کہانیوں کی کتابیں لائے، اور میوزک کنسرٹ، میوزیکل ایک پروگرام منعقد کرتے کہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، انہیں قصے کہانیاں سناتے۔ گانے کے لیے انہوں نے بہت ساری عورتیں رکھی ہوئی تھی، گانا گاتی رہتی تاکہ ایک آن آ جائے حضور کی بات نہ سنے۔ انہیں یہ چال بھی چلی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب مہین ہے، اور بے شک جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا خلق اللہ، انہیں کہیں یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ کس کی تخلیق ہے؟ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے ماں سوا جن بتوں کو تم پوچھتے ہو انہوں نے کچھ بنایا ہے تو بتا دو۔ کچھ بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔ سب کسے بنایا؟ انہوں نے ہی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ پھر لقمان کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو کیا دیا؟ حکمت اور دانائی عطا کی، اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ناشکری کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فإن اللہ غنی حمید، اللہ کو اللہ غنی ہے، اس کو تمہارے شکر کی ضرورت، حمید وہ قابل تعریف ہے۔ تم تعریف کرو یا نہیں کرو، تم اپنی تعریف کرو گے تو اسی کی تعریف ہو رہی ہوگی، تم مخلوق کی تعریف کرو گے تو اسی کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ اور شکر کہتے ہیں اظہار النعمہ، نعمت کا اظہار کرنا، اللہ نے جو نعمت دی اس کا اظہار کرنا، دل میں اس کا تصور باندھنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اپنے عمل سے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ 3 طریقے شکر کے، دل میں بھی جس نے نعمت کی اس کی بڑائی عظمت کو جاننا، زبان سے بھی شکر کے کلمات نکالنا، اور اپنے عمل سے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو نعمت اللہ نے دی اس کا درست استعمال، یہ نعمت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، پہلی نصیحت کیا تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے جیسا کسی کو نہیں سمجھنا۔ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات، اپنے صفات، اپنے افعال میں واحد و یکتا ہے، اس جیسا
کوئی نہیں، شرک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت کی، پھر آگے اللہ فرما رہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدہ تمہاری پیدائش میں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، لیکن والدین اگر برائی کا حکم دیں تو ان کے گناہ کے کام کی اگر ترغیب دیں تو گناہ کے کام میں ان کی معاونت، ان کی بات نہیں سننی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اگر ذرا برابر چیز بھی، کتنی؟ ایک ذرا برابر چیز بھی، اگر ذرا برابر چیز بھی کسی پہاڑی پر ہو یا زمین کے کسی بھی حصے میں ہو جو تم نے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے وہ لے آئے گا۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو مت بگاڑو تکبر کی طرح، اور زمین پہ تکبر کی طرح مت چلو۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند، جب چلو تو میانہ روی سے چلو، جب گفتگو کرو تو ہلکی آواز میں، نرم لہجے میں، اچھے لہجے میں گفتگو کرو۔ آواز کو بہت زیادہ بلند کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے، اور گدھے کی سب سے تیز آواز ہوتی ہے۔ آواز کا بلند ہونا یا کم ہونا نہیں ہے، اچھا ہونا، اچھے الفاظ کا چناؤ ہونا، لہجے کا نرم ہونا، یہ اچھی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جسے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اپنی نعمتیں تم پر انڈیلتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے درخت اگر قلم بن جائے اور سمندر اگر سیاہی بن جائے اور پھر اس کے کلمات لکھے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی شانیں کم نہیں ہوں گی۔ کہا تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا ایسے ہی ہے جس طرح ایک تم سارے مخلوق کا پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد مار دینا، مار کے دوبارہ زندہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا۔ اللہ کے لیے یہ مشکل کوئی کام نہیں ہے، کوئی مشکل کوئی کام نہیں۔ کہا وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی بھی بندہ کہاں مرے گا، یہ کس کو پتہ ہے۔ باقی اسباب کے ذریعہ، علامات کے ذریعے، قرائن کے ذریعے، اب دیکھو ہم محکمہ موسمیات والے بارش کا بتا دیتے ہیں، کس کا بتا دیتے ہیں؟ بارش کا بتا دیتے ہیں، یا مختلف مشینریز کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ بچے کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مل جاتی ہے۔ تو وہ تو اسباب اور آلات کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی قوت سے تم استعمال کرتے ہو، لیکن کنفرم یا 100% کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، اس میں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کو 6 مراحل میں پیدا کیا ہے، پھر عرش کی طرف رب کریم متوجہ ہوا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا۔ پھر کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے گا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایمان والا اور فاسق برابر نہیں ہو سکتا، اچھا برا برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، انتظار کرتے رہیں، انتظار کرتے رہیں، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں، مسلمان حق کو پالیں گے اور کفار اپنے کفر کا عذاب پالیں۔ سورۃ العذاب شروع ہو رہی ہے، عذاب کے تئیں لشکر کو غزوہ خندق ہوا تھا، مدینہ میں کفار، مشرکین اور یہودیوں کے بنو قریظہ قبیلے نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا تھا اور 1 مہینے تک محاصرہ کیا تھا پورے مدینہ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خندقیں کھود دی تھی، تو 1 مہینے تک محاصرہ ہوا تھا، اور 1 مہینے بعد پھر بڑی مشکل حالات تھے۔ اس 1 مہینہ بڑا سخت گزرا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ العذاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی اور طوفان چلایا، ان کا پورا لشکر کیا ہو گیا، تتر بتر ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور پھر وہ بھاگ گئے، اس کا ذکر ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے احکام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دل میں 2 دل نہیں بنائے، کسی جسم میں 2 دل نہیں بنائے۔ 2 دل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جسم میں 2 دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا ہے۔ تو ایک دل میں یا تو ایمان آ سکتا ہے یا کفر آ سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان اور کفر کا ملغوبہ بن جائے یا مکسچر بن جائے، ایسا یا تو ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک اظہار، ایک لفظ، ایک شرعی مسئلہ ہے۔ کفار کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب حضور کی بعثت سے پہلے مشرکین کی عادت تھی کہ اپنی بیویوں کو
جب طلاق دینے کی نیت کرتے تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ انت علیہ کا ظہر امی، بیوی کو کہتے ہیں کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو مجھ پر ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ، اور بندے پر اپنی ماں کی پیٹھ دیکھنا کیا ہے؟ حرام، کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس سے وہ طلاق سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے کہنے سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ سورۃ المجادلہ میں تفصیلی اس کا حکم ہے کہ تم نے غلط کہا، کہ تم نے غلط کہا، اپنی اس بات سے رجوع کرنا چاہتے ہو تو کفارہ ادا کرو۔ اپنی ماں، اب یہ جملہ کہنے سے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دینے سے کہ تم نے غلط بات بولی، اس سے طلاق تو نہیں ہوتی، کفارہ دو۔ کفارہ کیا؟ وہ سورۃ المجادلہ میں، لیکن میں بتا دیتا ہوں، ایک غلام آزاد کرنا، اگر وہ نہیں کر سکتے 60 دن کے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، 60 مسکینوں کو۔ ایک کوئی بندہ اپنی زوجہ کو کہ اے ماں، اے میری ماں، اگر تعظیم کی نیت سے، محبت کی وجہ سے بولا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن نہیں بولنا چاہیے۔ یہ زہار کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ، ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دینا، تشبیہ ضروری ہے۔ زہار کے اندر کیا ہے؟ تشبیہ۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرح کا لفظ، جیسا کا لفظ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما، دوسرا حکم، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، منہ بولے بیٹے جو تھے ان کو سگے بیٹے سمجھتے تھے، کہا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں، وہ سگے بیٹوں کا ان کا حکم نہیں، وہ بھی کہا کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں، ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی ٹھیک بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ کا نام نہیں پتا تو تمہارے دین بھائی ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ اسی طرح کسی نے بچہ لے کے پالا تو اس کو وہ باپ نہیں، بطور سرپرست اور نگران کے اپنا نام لکھوا سکتا ہے، لیکن والد کی جگہ پہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا، کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نبی جو ہے مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ شفقت کرتے ہیں کہ اتنا تم بھی نہیں کرتے۔ نبی جو ہیں مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہیں۔ اور نبی کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، تمہاری روحانی مائیں ہیں، ان کا احترام بھی اس طرح کرنا ہے، جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری وہ کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس نعمت کا ذکر کریں غزوہ احزاب میں، جب آپ مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، تو آپ کو کس طرح اس ٹائم منافقین نے بھی اپنی چالیں دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کامل نمونہ ہے اس بندے کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت پائی، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کے انتظار میں رہے، جو بندے شہید ہوئے انہوں نے اللہ کی راہ کو پا لیا۔ تو اس کے بعد 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کا رکوع ہے، حضور کی ازواج کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، ازواج مصطفیٰ، حضور کی ازواج جو بیویاں ہیں ان سے خطاب ہے، ان کو کچھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں کو پہنچانے کے رب کریم توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔